اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جو بھی ذی روح اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی شخص چاہے یا نہ چاہے، ارادہ ہو یا نہ ہو، ناظرین کرام اس نے ایک نہ ایک دن جلد یا بدیر اس دنیا کو خیر بات کہہ کے، اس زندگی کو خیر بات کہہ کے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ناظرین کرام، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے پھر بھی اسے یہ ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ ایسی تلخ حقیقت ہے، یہ ایسی سچائی ہے کہ اس سے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا امیر، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی عام انسان ہو یا بہت بڑا سلطنت کا حکمران، کوئی نمرود ہو یا شداد ہو یا فرعون ہو، ناظرین اکرام سب کو موت نے آ لیا ہے اور سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ ناظرین کرام، حتیٰ کہ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ ہستی جن کی وجہ سے اس کائنات کو عزت و وقار نصیب ہوا، وہ ہستی جن کی وجہ سے پھولوں کو خوشبو ملی، وہ ہستی جن کی وجہ سے دلوں کو دھڑکن ملی، ناظرین کرام وہ ہستی جن کی وجہ سے سورج کو تابانی ملی، اور وہ ہستی جن کی وجہ سے چاند کو چاندنی ملی، اور وہ ہستی جن کی وجہ سے مکہ کو مدینہ ملا، ایک دن آیا ان کو بھی موت سے ہمکنار کیا گیا۔ ناظرین کرام، بے شک وہ ظاہری موت ہے، بے شک اس دنیا سے پردہ ہے، بے شک اس زندگی سے انتقال ہے، لیکن موت کا ذائقہ انبیاء کو بھی چکھنا پڑا ہے۔ ایک دن ایسے ہی بات کرتے ہوئے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور ایسے ہی پوچھ لیا کہ میرے صحابہ تمہیں اپنی زندگیوں کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امید ہے اس وقت ظہر کا وقت ہے، میں عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا، اتنی تو میری زندگی ہوگی۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، اتنی بھی بات نہیں گئی، میں بیمار بھی نہیں ہوں، صحت مند ہوں، مجھے امید ہے میں مغرب کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ تیسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، میں عصر کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا، تھوڑا سا تو وقفہ ہے درمیان میں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے یہ جوابات سنے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نبی ہوں، میں سرتاج انبیاء ہوں، یہ جو میں نے پاؤں اپنا اٹھایا ہے مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ واپس زمین پہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا، پھر موت کی طرف جائیں گے، لیکن موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ کسی کو آسودہ حال اگر کوئی ہے وہاں بھی آ جاتی ہے، کوئی غم اور افسردگی کے عالم میں ہے وہاں بھی آ جاتی ہے، یہ تو دروازہ بھی نوک نہیں کرتی، کھٹکھٹاتی بھی نہیں ہے، کوئی 7 کلو میں بھی ہو پھر بھی موت آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس تلخ حقیقت کو کلام اللہ نے باشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ پروگرام حکمت قرآن ہے اور آج الحمدللہ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے، 4تھا پارہ ہے کلام اللہ کا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے لے کر 186 تک کی آیات ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گی، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے
यही हकीकत बयान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे बदले पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। पस जो शख्स आग से नजात दे दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो महज एक धोखे की चीज़ है। नाज़रीन किराम, आगे इरशाद है, यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश होगी और ये भी यकीनी अमर है कि तुम्हें उन लोगों की जो आपसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की सब बहुत सी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप सब्र से काम लें और तकवा इख्तियार करें तो बड़ी ये हिम्मत के काम हैं। नाज़रीन किराम, मुकद्दमा आज के प्रोग्राम का कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके आसार क्या हैं और इसको फेस करने के लिए हमें हिदायत व इरशादात क्या हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। और गुफ्तगू करने के लिए मेरी दाईं जानब जो शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, आपके जाने पहचाने मेरे हमराज जनाब डॉक्टर समीउल्लाह फराज। नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब माशाल्लाह अदीब भी हैं, ख़तीब भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, आलिम भी हैं और पूरे आलम में इनकी खुशबू है इनकी गुफ्तगू की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज बहुत बखैर। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आप। और नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब के साथ जो दूसरी शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, मैं समझता हूँ आज की बहुत खूबसूरत हाज़री है, चूँकि वो जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी हैं। माशाल्लाह नाज़रीन किराम, जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ARYQ TV के माथे का झूमर हैं आप। बहुत सारे प्रोग्रामों के आप मेज़बान होते हैं, लेकिन मेरी सादत के आज प्रोग्राम हिकमत कुरान में वो मेरे फाजिल मेहमान हैं। नाज़रीन किराम, कारी साहब भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, माशाल्लाह आलिम भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब खैरियत से हैं? मिजाज बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का मुकद्दमा आपके सामने रखा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक तल्ख़ हकीकत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाशगाफ अल्फाज में वाज़े फरमा दिया। जैसे मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया था कि कोई बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई साहिब इख्तियार हो या महकूम हो, मौत हर एक को आई है। अंबिया को भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया मौत से, लेकिन फिर भी मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी। क्या वाकई ये इख्तिताम है? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये वो बुनियादी सवाल है कि जिससे दुनिया का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। ये वो हकीकत ये है, किसी मसलक की बात नहीं है, ये किसी इंसानियत मज़हब की बात नहीं है, ये इंसानियत की ये बात। इंसानियत की बात है। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है वो इस मरहले से ज़रूर गुजरेगा। बुनियादी तौर पर यह समझने की बात है कि बहुत बड़ी गलत फहमी जिसमें आज का इंसान मुब्तला है बिला तफरीक मज़हब और मुआशरे के, वो ये है कि मौत इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करती है। ये बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ी गलत फहमी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कुछ तफसील लिखी है और वो नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्प भी होगी, इसलिए कि ये वो चीज़ है कि शायद उससे हम पहली दफ़ा इसको सुन रहे होंगे। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को एक दफ़ा पैदा कर दिया है वो इंसान अल्लाह की मशीयत और हुक्म के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, एक ही ज़ात है जिसकी ना इब्तिदा है और ना ही उसकी इंतहा है, वो अल्लाह की ज़ात है। जो मखलूक है और मखलूक में से जो इंसान है, इंसान की इब्तिदा है लेकिन उसकी कोई इंतहा नहीं है। जिस इंसान को अल्लाह ने एक दफ़ा पैदा कर दिया वो इंसान ख़त्म नहीं होगा, ये कुरान कहता है। अच्छा, ये कुरान का तसव्वुर है। अच्छा, वो आखिर में इमाम गज़ाली के इरशाद के बाद ये बात खुद साबित हो जाएगी।
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کو 5 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو پری برتھ فیز کہلاتا ہے، جو اس کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اس میں عالم ارواح بھی ہے، اس میں ماں کے پیٹ کا دورانیہ بھی ہے۔ یہ پری برتھ فیز آف لائف ہے۔ انسان کو اللہ نے اسی دن پیدا کر دیا تھا جس دن اللہ نے اس کی روح پیدا کر دی، اور اس ارواح کے مجموعے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عہد لیا جس کا ذکر الستو بربکم۔ دوسرا فیز آف لائف وہ ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ مادی دنیا کا دورانیہ زندگی ہے، یہ سیکنڈ فیز آف لائف۔ اس کے بعد موت کے ساتھ شفٹ آتا ہے، انسان کی زندگی جاری ہے، ٹھیک، انسان کی عالم ارواح سے عالم دنیا، اور تیسرا فیز وہ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ موت صرف شفٹ کرتی ہے انسان کو اس کے سیکنڈ فیز آف لائف سے اس کے تھرڈ فیز آف لائف۔ ٹھیک، چوتھا فیز آف لائف عالم حشر ہے، وہ پوری زندگی اور پورا جہان ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے اس کا ایک دن تمہاری گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ سورہ معارج کی یہ آیت، اس کا مطلب پورا جہان ہے، وہ پوری دنیا ہے۔ اور 5واں اور آخری فیز آف لائف اس کو دور انجام کہتے ہیں۔ وہ دور انجام کے انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پہ، اپنی فکر کی بنیاد پہ، اعمال کی بنیاد پہ یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جس نے شہادتین کہا، جس نے کلمہ حق کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ اور پھر جس نے انکار کیا وہ جہنم میں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں، پھر آپ سے گفتگو۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی حقیقت کیا ہے، اس کے مرحلے کیا ہیں۔ ڈاکٹر سمیع الافراز نے بہت خوبصورتی سے آغاز کیا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے میں ہم اپنے پروگرام کے تخصص کے اعتبار سے، اس کے امتیاز کے اعتبار سے دربار رسالت جائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں۔ پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 185 سے لے کر 186 کے مضامین تک۔ جی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا دور قبل از پیدائش ہے، دوسرا دور یہ زندگی ہے، تیسرا دور عالم برزخ ہے، چوتھا دور عالم حشر ہے، اور 5واں دور عالم انجام ہے، دور انجام ہے۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ قائم کیا تھا کہ انسان کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں پر اہل جہنم کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی کہا خالدین فیہا، وہاں پر تو موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت کے صدقے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں، وہ بھی وہاں پر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ دیر از نو اینڈ۔ جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا ہے اس انسان کا خاتمہ نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آخری 2 جملے ہیں میرے، کہ سمجھدار انسان وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوگا جو اپنے ایک اور وہ شارٹر فیز آف لائف کے لیے نہیں بلکہ آخری اور فار ایور فیز آف لائف کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کو فوکس کرے گا، اس کے اوپر محنت کرے گا۔ یہی وہ پورے کا پورا فلسفہ ہے جو قرآن نے عقیدہ آخرت کے عنوان سے انسانیت کو دیے، انسان کے سامنے رکھا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے آغاز کیا۔ قاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بجائے اس کے کہ ہم اگلے سوال پہ جائیں، سب سے پہلے تو اسی موت کی تلخ حقیقت کے بارے میں، اس فلسفہ موت کے بارے میں کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور میں حاضر ہوا، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے تو میں حکمت قرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جی ارشاد، کیونکہ یہ پروگرام اس طرح خوبصورت ہے اور حدیث پاک میں مطالعہ کر رہا تھا تو حکمت قرآن کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ جب حشر بپا ہوگا تو لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے آئیں گے، تو سب کو حوض کوثر کے جام عطا ہوں گے، کٹورے رکھے ہوں گے۔ لیکن جب باری آئے گی نا قرآن پڑھنے والوں کی، حکمت قرآن والوں کی، ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام ایسا ہے، آپ اس پہ فخر کریں، اور ARYQ TV پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جب اہل قرآن آئیں گے نا جی تو پھر کریم آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے، تو کریم آقا فرمائیں گے یہ کٹورے یہ گلاس ہٹا دو
اب ان کو جام پہ لانے ہیں تو خود محمد مصطفیٰ پہ لائیں گے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب حدیث کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یسقی العالم کفیہ، فرمایا کریم آقا اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلائیں گے. سبحان اللہ. یعنی ہونٹ قرآن پڑھنے والوں کے ہوں گے اور جناب وہ گلاس نہیں ہوں گے، میرے آقا کے ید ہوں گے، ید اللہ والے ہاتھ ہوں گے. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اور 5 فیسز کا ذکر کیا، بہت خوبصورت. یہ جو 5 فیسز آپ نے بیان فرمایا نا، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. خالق کائنات نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ تمہیں عدم سے وجود عطا کیا، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک لوتھڑا تھا، پھر میں نے اس کے اندر جان ڈالی. فاحیاکم ثم یمیتکم، فرمایا پھر اس زندگی کے بعد ثم یمیتکم تمہیں موت عطا کی جائے گی. پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جائے گا. موت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان رب کائنات موت کو لے کے آئے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. جس طرح ذکر ہوا نا خالدین فیہ ابدا، دونوں جانب یہی ہے. تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. فرمایا جائے گا کہ اب موت نہیں آنی، اب دوبارہ اب دائمی زندگی ہے، اب زندگی کو دوام ہوگا. اب اس دار بقا سے نکل کر، وہ دار فنا سے نکل کر دار بقا کی جانب روانہ ہو جائیں گے. اور دیکھیں موت کیسی پیاری ہے، اور جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت جابر حاضر ہوئے. ان کے والد ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا. وہ روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آئے. اب یہ موت دیکھیں، اس موت پہ کیسا کرم ہے. تو دربار مصطفیٰ میں آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تمہیں نہ بتاؤں تیرے ساتھ، تیرے باپ کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا. عرض کی معاملہ کیا کیا؟ فرمایا جب یہ شہادت کے دروازے سے انہوں نے کراس کیا اپنے آپ کو، موت کے دروازے سے نکلے، تو رب کائنات کسی سے بغیر پردے کے، یعنی بغیر حجاب کے گفتگو نہیں کرتا. لیکن تیرے باپ کو ایسی موت آئی ہے شہادت کی کہ رب کائنات نے بغیر حجاب کے اس سے گفتگو فرمائی ہے. تو ایسے بھی بندے ہیں کہ ان کو موت آتی ہے. اور پھر موت دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا انٹرو میں، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلک اور عقیدے کا جو بندہ ہے نا جی، وہ کسی بات کا اقرار کرتا ہے، کسی کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں اللہ کے نبیوں کو مانتا ہوں، نہیں مانتا، میں آخرت کو مانتا ہوں، نہیں مانتا. لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر بندہ مانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے. یعنی موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. ہر بندہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اسے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا پل کی خبر رہی. قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن جو آپ نے آغاز میں جی ایک خوشخبری دی ہے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم محشر بلائیں گے اللہ قرآن والوں کو، جی کیا میں اس کو گارنٹی سمجھوں؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی گارنٹی ہے جی، اس میں تو ڈاؤٹ اپنے لیے ہی نہیں ہے جی. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے اس مقدمے میں جو کلام اللہ نے یہاں ہمارے سامنے رکھا ہے موت کے حوالے سے، کہ ہر قیمت پہ انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد یہ جو فیز اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے زندگی کا، موت کا برج کراس کرنا ہے اور ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی. اس حاضری میں وہ مالک حق رکھتا ہے ہمیں پوچھنے کا کہ میں نے تمہیں ایک زندگی دی تھی اور زندگی گزارنے کے تمام ڈائریکشنز دی تھیں، تمام ہدایات دی تھی، تمہیں شعور، فہم، ادراک اور بصیرت عطا کی تھی. اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس کو گزارا کیسے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق پھر انسان کو جزا اور سزا ہوگی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام اعمال کی جزا یا سزا وہ دنیا میں ہی کیوں نہیں رکھ لی؟ یا کیا دنیا میں بھی ہوتی ہے انسان کے اعمال کی جزا اور سزا، یا آخرت میں ہی ہوگی، یا کچھ دنیا میں ہوتی ہے اور کچھ وہاں ہوگی؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شرح فرمائیں. اور دنیا میں ہی کیوں نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو فارغ کر دیا کہ اس کے اعمال کی جزا اور سزا یہیں دے کے فارغ کر دیتا؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس حوالے سے ہمارا بحیثیت مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے یہ عقیدہ ہے کہ حشر تو ہوگا اور میزان بھی قائم ہوگا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میزان بھی قائم ہوگا، اعمال بھی تولے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. صحیح.
یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ اس دنیا میں ہر ایک عمل کا بدلہ یا اس کی جزا یا اس کی سزا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن دنیا کے نظام میں ممکن نہیں دنیا ہے کے اور نظام انسانوں سے ممکن نہیں جی ہے. آج تک ہزاروں مطلب اربوں خربوں انسان آئے، پتہ نہیں کتنے اللہ کے علم میں ہیں جو آئیں گے قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کا پورا جو نظام حساب قائم کرنا ہے وہ دراصل تمام انسانوں کو اپنی خدمت میں حاضر کر کے ان کو یہ ریئلائز کروانا ہے. 24ویں پارے میں لمن الملک اليوم، جس کا تم انکار کرتے رہے ساری زندگی، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے. وہ جو بادشاہت کا قیام ہے وہ اصل میں اس نظام حساب اور نظام میزان کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. دوسری بات کہ واقعتاً اللہ کا حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے، لیکن نجات کا جو مدار ہے وہ نہ ہمارے حساب پہ ہے نہ ہمارے اعمال پہ. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی گھر میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب یہ اللہ کا فضل کیوں ضروری ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. تو عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے لیے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہوں ساری زندگی. اور پھر وہ جو بخاری شریف کی آخری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور صحیح ترمذی کی روایت میں اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کا حساب ہوگا، میزان قائم ہوگا، اتنے گناہ اللہ پوچھیں گے یہ تم نے کیے ہیں؟ اقرار کرے گا جی اللہ میں نے کیے ہیں. تمہارے کوئی سامنے کوئی عذر؟ اللہ جی کوئی عذر نہیں. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے اوپر اس کی شہادتین ہوں گی کہ زندگی میں اس نے یہ شہادت دی تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اللہ کا نبی میں نہیں آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، ان کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. تو اللہ کے حبیب کے الفاظ ہیں کہ دونوں پلڑوں میں اس کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ اس کی شہادتین کو رکھیں گے اور شہادتین والا پلڑا جھکا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. اب یہ سارے کا سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ایک مظہر دکھا رہے ہیں وہاں پر انسانیت کو کہ جس میرے فضل کا، جس میری رحمت کا تم دنیا میں انکار کر رہے تھے، آج اس کی اہمیت دیکھو. آج یہ بندہ اپنے 99 گناہوں کے رجسٹروں کے باوجود اگر جنت میں جا رہا ہے تو ان شہادتین اور میرے فضل کی بنیاد پر جنت میں جا رہا ہے. کیا بات! تو صرف حساب کتاب اور ہمارے اعمال کافی نہیں ہماری نجات کے لیے. اس اللہ کی رحمت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اصل یہ دو چیزیں ہیں جس کی ہمیں تلاش رہنی چاہیے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے وضاحت فرما دی کہ بعض انسان اپنے اعمال پہ اتراتے ہیں اور بعض اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں. ڈرنا تو چاہیے، اترانا نہیں چاہیے کہ میرے اعمال ہیں. ہو سکتا ہے اس ڈر کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے اللہ رب العزت پاک کر دے. حاصل یہ ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے موت کی حقیقت پر اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں پھر ہم دربار رسالت جائیں گے اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پلکوں کو جھکا کے اور روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے لا کے ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پھر پیش کرتے ہیں اور واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سفر پہنچ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور 186 تک. قاری صاحب، اللہ کا فضل ہے جس پہ نجات ممکن ہے، اعمال پہ نہیں. حساب و کتاب ہوگا لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہی کام آئے گا، یہ حقیقت ہے. قاری صاحب، موت سے پہلے کا جو وقت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اور بہت ساری دعائیں کرتے ہو، ایک یہ بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرا موت کا وقت آسان کر دینا۔ قاری صاحب، میرا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی موت کا وقت تلخ ہوتا ہے؟ اللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، فراز صاحب قبلہ نے جو بات کی تھی، ایک بات میں اس میں سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا کہ پورا بدلہ کیا دنیا میں بھی دیا جاتا ہے؟ سورہ نحل ہے اور 14واں پارہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ پاک دنیا میں بھی انہیں اجر عطا فرمائے گا، یعنی دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، لیکن جو اصل اجر ہے نا، جس طرح فراز صاحب نے اشارہ کیا، اصل جو اجر ہے وہ فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ اکبر، جو ہے بڑا اجر جو ہے وہ رب کائنات وہاں عطا فرمائے گا۔ ابھی آپ نے بات کی وہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل آپ نے بیان فرمایا کہ وہ مکھی کی پیاس بجھائی، تو میں تو آپ کے آنسو دیکھ کے نا، پہلے وقفے میں جب آپ کے آنسو چھما برس رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی، حدیث پاک آ رہی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو رب کائنات فرمائیں گے اے جبریل فلاں گروہ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا مجمع میں نے سب کو بخش دیا۔ تو وہ عرض کرنے کے مالک اس میں کس کا عمل قبول ہوا؟ تو رب کائنات فرمائیں گے کہ کوئی بندہ خشیت الہی کی بات کر رہا تھا، خوف کی بات کر رہا تھا، تو مجمع میں ایک بندہ بیٹھ کے اللہ کے خوف کے جیسے رو رہا تھا، تو اس کی آنکھوں سے جو اشک جاری ہوئے نا، میں نے اس کے صدقے پورے مجمع کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو میرا تو یہ بھی ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ تو کریم ہے اور فضل، رب کائنات فضل کی چادر ڈال دیتا ہے۔ اب جہاں تک موت کی بات ہے، حدیث پاک ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، جو بندہ مومن ہے نا، جب بندہ مومن، بخاری کی روایت ہے، کریم آقا نے فرمایا جب بندہ مومن کی جان نکلتی ہے تو 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور پھر آپ قرآن دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو مژدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو آجا اپنے رب کی طرف آئے، الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں آجا، ملاقات کے لیے آجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت جناب ڈرنے کی بات ہے، خوف کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں موت ہوگی تو موت کے دروازے سے بندہ نکلے گا، قبر میں جائے گا تو وہاں دیدار مصطفیٰ بھی تو ہوگا۔ اور پھر جب بندہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے وہ فسلام علیکم، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ جناب سلام پڑھ کر کہ ہم تم پر سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر جب یہاں سے نکل کر وہ جنت میں جائے گا وہاں بھی فرشتے استقبال کریں گے، پھر رب کائنات فرمائیں گے کہ وہاں فرشتوں نے استقبال کیا تھا، جنت میں مولا تمہارا استقبال کر رہا ہوں۔ تو بندہ مومن کی جب روح نکلے گی نا تو خوشبوؤں کے حلے پھیل جاتے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کی جو موت ہے وہ تو بہت پیاری ہے، اور بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یحبون الموت کما تحبون الحیات، فرمائے بندہ مومن موت سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، وہ تو موت سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو فرماتا، دیکھیں نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت آئی تو ان کی اہلیہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، موت آئی تو وہ رونا شروع انہوں نے کر دیا، تو انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، آپ کی روح کب سے اسی سے پرواز کر جائے گی، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا موت کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ میری تو ملاقات محبوب سے ہونے والی ہے۔ تو محبوب بندوں کی موت کو جدا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے جیسے کہ خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے تو آرام سے خوشبو باہر نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صالحین کی موت بھی ایسے ہی آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ میں ایک الجھن دور کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی اور ناظرین کی بھی۔ اگر یہ دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی چیز تھی دنیا، ہمیں یہاں بھیجا کیوں گیا؟ اور اگر بھیجے گئے ہیں تو پھر اس دھوکے سے ہم محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ایک آئیڈیل لیونگ کو نہ چاہتا ہو۔ آئیڈیل لیونگ کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو قرآن مجید بھی اس کی تشریح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لیونگ، ایسی زندگی کہ جہاں پر ماضی کا پچھتاوا نہ ہو، مستقبل کا خوف نہ ہو،
جہاں پر کیا اسے بولتے ہیں کہ آپ کے پچھلے کسی واقعے کے اوپر ٹینشن بھی نہ ہو اور آنے والے کسی واقعے کے لیے انزائٹی بھی نہ ہو، ڈپریشن بھی نہ ہو، انزائٹی بھی نہ ہو۔ اب ایسی زندگی ہر شخص سوچتا ہے، وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، اس کے شعور میں ہو یا نہ ہو، اس کے لاشعور میں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ ایسی لائف میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس آئیڈیل لیونگ کو جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ صحیح، اگر ساری ٹینشنیں دنیا کی دور بھی ہو جائے تو موت کی ٹینشن تو ہے، بالکل وہ تو نہیں دور ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو آئیڈیل لیونگ تم چاہتے ہو نا وہ آگے، وہ ایک قدم آگے۔ اچھا، اس زندگی کو اگر تم آئیڈیل لیونگ بنانے کی کوشش کرو گے تو نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہ زندگی سراب ہے، اس زندگی میں تمہاری ہر خواہش مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ زندگی جب ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور فار ایور لائف جو ہے، اور اس کا جو 5واں فیز ہے وہ آخر میں ہے، تو یہ زندگی جب یہاں پر جو دھوکہ کہا گیا نا، غرور کا جو لفظ استعمال، مفسرین کہتے ہیں یہ غرور کا مطلب آزمائش ہے۔ اچھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم مسئلہ حل ہو ایکم گیا، احسن عملا۔ یہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا اور خوبصورت گفتگو کا، جناب قاری صاحب آپ کی آمد کا، خوبصورت گفتگو کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں نے ڈاکٹر سمیع اللہ فراز سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب کر کے دنیا میں ہی کیوں فارغ نہیں کرنا چاہا؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اور عین حقیقت پر مبنی جواب ہے کہ دنیا کے نظام میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے صالح اعمال کا پورا بدلہ یہاں دے دیا جائے یا انسان کے اعمال بد کا پورا بدلہ یہاں مل جائے۔ یہ دنیا کے نظام میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے تو دنیا کا نظام اس کو یہ اجازت دیتا ہے اس کے سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، کہ اس جان کو قتل کر دیا جائے، جان کے بدلے جان۔ لیکن اگر ایک انسان نے یہاں پر 100 انسانوں کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ کون سا نظام دے گا؟ اس کا بدلہ پھر اللہ رب العزت کا نظام ہی دے گا یوم محشر میں۔ ناظرین کرام، بہت ڈر جانے والی یہ آیت ہے، اپنا محاسبہ کرنے والی یہ آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے اور اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن کام اگر آنا ہے تو وہ اپنے اعمال نے نہیں آنا، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم نے اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نے کام آنا ہے، آپ کی شفاعت نے کام آنا ہے۔ اسی امید پر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اگلے جمعے اور ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ